اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی اپنا مشاہدہ شیئر کرتے ہیں کہ ایک دن میں رباط یعنی سیرائے میں تھا۔ نماز عصر کے بعد ایک درویش سیرائے میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان تھا، رنگ زرد، بال بکھرے ہوئے اور ننگے پاؤں۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سر گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں ہی مشغول رہا۔ نماز مغرب کے بعد پھر درود پاک پڑھنے لگا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سیرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا، تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت پر چلے گا؟ اس نے کہا، مجھے کسی بادشاہ کے ہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آئیے گا۔ میں نے اس کی بات کو رد کر دیا۔ میں نے سوچا یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ میں نے سوچا یہ بیچارہ ابھی نیا نیا اس راہ پر چلا ہے، اسے کیا معلوم۔ خیر ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا، نعت خوانی ہوئی۔ رات کے آخری حصے میں فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب میں سیرائے میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ وہ درویش نوجوان اسی طرح بیٹھا ہوا درود پاک پڑھنے میں مگن ہے۔ میں بھی جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا، آنکھ لگ گئی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ ارد گرد انبیاء کرام ہیں۔ میں آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ مبارک کو دوسری طرف کر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ فرمایا، میری امت کے ایک درویش نوجوان نے تجھ سے ذرا سی خواہش ظاہر کی، یعنی حلوہ طلب کیا، مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہوا اور ارادہ کیا کہ میں اس درویش نوجوان کو معمولی جان کر نظر انداز کر رہا تھا، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے، یہ تو یگانہ روزگار ہے، یہ وہ ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے، میں اس سے ضرور کھانا لا کر دوں گا۔ لیکن جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیٹھا درود پاک پڑھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہائے قسمت کے شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ اچانک میں نے سیرائے کے گیٹ بند ہونے کی آہٹ سنی، خیال کیا شاید وہی ہو۔ میں نے جلدی سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہ وہاں سے جا رہا تھا۔ میں آوازیں دیتا رہا لیکن کون سنے۔ میں نے آخر میں آواز دی، اے اللہ کے بندے، میں تجھے کھانا لا کر دوں گا۔ یہ سن کر اس نے فرمایا، ہاں، میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا۔ مجھے تیری روٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے اسی حیرانی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ خوبصورت مقام ہے ان لوگوں کا جو درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور نظر خاص میں رہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو خیال بھی اپنے ذہن میں لاتے ہیں نا، اللہ پاک اس کو پورا فرماتا ہے۔ اور یقین کریں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ لوگ سانس لینا تو بھول سکتے ہیں، لیکن درود پاک پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ روحانیت کا سفر ہے۔ روحانیت میں اگر آپ لوگ ترقی چاہتے ہیں تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر آپ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر خاص اور نظر کرم میں اور آپ ہر وقت رہیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی نظر کرم رہے اور کرم کی نگاہ پڑتی رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کی بھی تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر حال میں اتنا ٹائم ضرور نکالا کریں، اس فرصت کے لمحے میں ادب کے ساتھ، توجہ اور تعظیم کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیج سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔